الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے عید الاضحیٰ کے مقدس تہوار کو اور قربانی کے عمل کو خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ مکمل فرما دیا، اور اللہ کے بندوں نے اللہ کی توفیق سے جو کچھ میسر آیا اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کی عبادت کو پیش کر کے اللہ کے رحمت اور اس کے فضل کو حاصل کیا۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے قربانی سے متعلق کوئی تفصیل نہیں بیان کرنے جا رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی رحمت سے ان تمام مرحلوں سے عافیت کے ساتھ گزار دیا، ورنہ تشویش تو سب کو تھی کیا صورتحال ہو، شہر کس موڑ پر کھڑا تھا۔ اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی اور بحسن خوبی ہر عمل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ عید الاضحیٰ کی تقریب اور قربانی کا سلسلہ ختم ہوا۔ 12، 13، 14 3 دن تک اللہ کے فضل سے قربانی کا عمل انجام پایا۔ اس کے بعد 15 اگست کی تاریخ آ گئی، جو اس ملک کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بڑا تاریخی دن تھا۔ 15 اگست کیا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو آج کریں گے، اور گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کو، اپنی تاریخ کو جانیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے اور مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ آج اسکولوں اور کالجوں میں جو ہسٹری اور تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ سچائی اور حقیقت سے بہت دور ہے، اور آہستہ آہستہ ایک ایسی ناپاک سازش کے تحت سچی تاریخ کو بدل دیا گیا، اور مسلمان بھی اسی کو پڑھتا ہے اسکولوں میں اور غیر کو پڑھتا ہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی اور اپنے نوجوانوں کو
اپنی سچی تاریخ نہیں بیان کی تو ایک نسل جب گزر جائے گی تو پھر وہ یہی سمجھے گی کہ کتاب میں جو لکھا اور ہمارے اسکول میں ہمارے ٹیچر نے جو بتایا اور پڑھایا ہے وہی صحیح ہے اور وہی سچ ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کے سوچ کو بدلا جا رہا ہے، نصابوں کے اندر اور تاریخوں کے اندر تحریفات کی جا رہی ہیں اور مست کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، 15 اگست ہے کیا؟ پورے ملک میں سرکاری اداروں میں، نیم سرکاری اداروں میں، پرائیویٹ کمپنیوں میں، پرائیویٹ تنظیموں میں ترنگا پھہرایا جاتا ہے اور پیار و محبت کے گیت گائے جاتے ہیں۔ کوئی اس میں مہمان خصوصی بنتا ہے اور وہ کچھ تقریر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا پرچم جو ترنگا کہلاتا ہے، جس میں لال، سبز اور سفید دھاریاں ہیں، آخر یہ کیا چیز؟ بس ہم نے سوچا کہ ہمارا نیشنل فلیگ ہے، قومی پرچم ہے، بس اس سے زیادہ مسلمان نہیں جانتا۔ در حقیقت یہ 3 رنگوں کی پٹیاں جو بلا شبہ ہمارا قومی پرچم ہے اور ہم اس کو عزت دیتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، در حقیقت یہ 3 رنگ یہ 3 حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ 3 حالات اور 3 ماحول کو اس کے اندر ہمارے بزرگوں نے سمیٹا ہے اور ہندوستان کا یہ پرچم جو 3 رنگی بنایا گیا۔ سرخ رنگ کا یہ ہماری قربانی کو یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے شروع سے کتنی قربانی دی ہے۔ دوسرے برادران وطن نے تو 150 بلکہ 250 سال کے بعد آزادی میں ہمارے ساتھ آئے ہیں، ورنہ 250 سال کی تاریخ وہ ہے کہ تنہا مسلمان اس ملک کی ظالم طاقت اور حکومت جو غاصب تھی، جو 7 سمندر سے پار سے آئی تھی کاروبار اور تجارت کے بہانے اور ہمارے ملک پر اس نے قبضہ کیا تھا، 250 برس تک مسلمانوں نے تنہا اس ایسی عظیم طاقت کا مقابلہ کیا تھا، جبکہ مسلمان اسباب کے اعتبار سے بے سر و سامان تھا۔ وہ تاریخ کو میں بعد میں بیان کروں گا اگر وقت میں گنجائش رہی تو۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ ایک پٹی جو سرخ ہے وہ ہمارے بزرگوں کی قربانی کی یادگار ہے کہ ملک کی آزادی بڑی قربانی کے بعد ملی ہے۔ یہ تشکری اور لگن میں سجا کر ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ یہ آزادی تھی جس نے لاکھوں کے خون سے اپنے کو سیراب کیا اور لاکھوں کا خون اس ملک کی سرزمین پر بہا ہے، تب جا کر ملک عزیز کو آزادی کی سوغات ملی۔ سبز رنگ کی پٹی اس ملک کی خوشحالی اور ہریالی کی طرف اشارہ ہے کہ آزادی کے بعد اب یہ ملک آپ کی پیار و محبت کے ساتھ اور آپس کی یکجہتی کے ساتھ اب یہ خوشحالی کی طرف بڑھے گا۔ یہ ملک سب کا ہے، سارے ملک، سارے مذہب والے جو یہاں پر رہتے آئے ہیں، ہزاروں سال سے یہاں رہ رہے ہیں، اس ملک پر جتنا دوسرے کا حق ہے اتنا ہمارا بھی حق ہے، اور جتنا ہمارا حق ہے اتنا دوسرے کا بھی حق ہے۔ تو یہ سبز پٹی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور سفید پٹی یہ امن کی پیامی ہے، یہ امن کو بتلا رہی ہے کہ یہ ملک
امن امان کا گہوارہ ہے، یہاں سکون اور چین ملتے ہیں، یہاں کی مٹی کے اندر اپنائیت ہے، یہاں کی مٹی کے اندر پیار و محبت۔ یہ تین رنگ کا پرچم، یہ تین حالات کو ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ دیتے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں جانتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ترنگا لہرا رہا ہے، ترنگا کا پھریرا چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، 15 اگست یہ 200 سال کی قربانی کے بعد اس کا منہ ہم نے دیکھا، یہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا۔ وہ نسلیں اب بوڑھی ہو گئی جنہوں نے 15 اگست 47 کے بعد آنکھ کھولی ہے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے۔ ہمارے آج کے 20-25 سال کے جوان کیا جانے، یہ تو 2 نسل کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ لیکن ابھی ملک میں ہمارے وہ بزرگ اور بوڑھے حیات ہیں جنہوں نے دور غلامی بھی دیکھا ہے اور انگریزوں کے ظالمانہ رویے کو بھی دیکھا ہے، اور اپنے بزرگوں کی قربانی اور ان کے سپنوں کو بھی دیکھا ہے۔ ابھی وہ بوڑھی آنکھیں ملک میں موجود ہیں جنہوں نے اس ماحول کے اندر اپنی جوانی یا اپنا بچپنا گزارا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سن 1657 سے 1947 تک تقریباً 290 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ سب سے پہلے پلاسی کے میدان میں جو بنگال کا علاقہ تھا، وہاں انگریزوں کے مقابلے میں جو طاقت سامنے آئی وہ مسلمان نواب تھے، مسلمان حاکم تھے پلاسی کے میدان میں، اور اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا۔ ظاہر ہے کہ انگریز کی طاقت بہت بڑی تھی، اس کے پاس فوج بہت تھی، اس کے پاس ہتھیار بہت تھے، لیکن بیج ڈال دیا آزادی کا ہمارے ان بزرگوں نے اور ہمارے ان پرکھوں نے۔ شکست کھا گئے، اپنی جان قربان کر دی، پلاسی کا میدان ان کے خون سے لالہزار ہو گیا، لیکن آزادی وطن کی چنگاری اور ملک کی آزادی کا جذبہ اپنے قوم کے اندر انہوں نے بیدار کر دیا، اور وہ قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ 25-30 سال کا عرصہ گزرا کہ ملک کا دکن کا علاقہ جو سرنگا پٹن اور وہ علاقہ کہلاتا ہے، وہاں حیدر علی اور ان کے جیال سپوت ٹیپو سلطان، جن کو مجاہد اعظم بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے لوہا لیا ہے انگریز کی طاقت سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو وہ حوصلہ اور وہ جذبہ دیا تھا، اور اس کے اندر ایمانی جرأت اتنی تھی جس کا بڑا مشہور مقولہ ہے جو اپنے زمانے میں کہا کرتا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر۔ یہ ٹیپو سلطان کا یہ مشہور جملہ ہے جو آج تاریخ کے صفحات سے لکھا ہے، اور صرف انہوں نے جذباتی نعرے نہیں لگائے تھے بلکہ کر کے دکھایا تھا۔ کتنے مقابلوں میں اپنی ظاہری کمزوری کے باوجود اس نے انگریزوں کو شکست پاش دی، ان کے دانت کھٹے کر دیے، ان کی چالوں اور تدبیروں کو خاک میں ملا دیا، یہاں تک کہ انگریز کے دل میں ٹیپو سلطان مرحوم کا اتنا خوف اور اتنی حیرت سوار تھی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ انگریز اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کے نام سے ڈرایا کرتا تھا۔ جب بچے پریشان کرتے تھے تو کہتا تھا کہ دیکھو ٹیپو آ رہا ہے، چپ ہو جاؤ ورنہ ٹیپو آ رہا ہے۔ ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی ٹیپو سلطان مرحوم کی انگریزوں کے دلوں کے اندر۔ جس محاذ سے جاتا اپنی خداداد صلاحیت اور ایمانی جرأت اور بہادری سے میدان کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور دشمن ناکام اور نامراد ہو جاتا۔
لیکن کیا کہیے، اپنوں کی دغابازی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ انگریز جو مکار تھا، جو چالباز تھا، جس کا اصول یہ تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، پھوٹ ڈالو، اندر اندر بغاوت پیدا کرو، جب ٹیپو سلطان سے کئی مقابلے میں انگریز ناکام ہو گیا اور اس کو زبردست جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، تو اب اس نے اپنی چال تبدیل کر دی۔ کچھ نام نہاد زرخریدوں کو اس نے خرید لیا جو ٹیپو سلطان کے فوج میں کلیدی عہدے پر تھے، رازداں تھے، ان کو دولت، حکومت، عہدے کا لالچ دیا، اور پھر اس کے بعد پھر وہی ہوا جو اپنوں کی غداری اور اپنوں کی دغابازی سے ہوتا ہے۔ مقابلہ ہوا اور انگریز نے پوری سازش اور اندرونی حالات کا پتہ چلا لیا اور آپس اپنوں نے غداری کی، اور آخری نتیجہ یہ ہوا کہ 1799 عیسوی کے اندر جو سرنگا پٹن کے اندر جو مقابلہ ہوا اس میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، اور یہ مرد بہادر اپنے سینے پر وار کھا کر اپنی جان کو جان آخری کے سپرد کر دیا۔ لیکن دنیا کے صفحے پر ایک تاریخ لکھ گیا، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا گیا اور انگریز فوج دیکھ رہی تھی کہ ٹیپو گرا ہے اور مر گیا، لیکن اتنی ہیبت سوار تھی انگریزوں کے دلوں میں کہ اس کی لاش کے پاس بھی جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ یہ سچی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو جانو۔ ان کی لاش کے پاس بھی جانے کی اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اور یہ پکڑ کر ہمیں ذبح کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ابھی زندگی کی رمق باقی ہو۔ لیکن انگریز نے ایک مسلمان ہی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ٹیپو زندہ ہے کہ مر گیا۔ اب مسلمان وہاں پہنچا اور جب اس نے آ کر کہا کہ ٹیپو شہید ہو گیا، ابھی دنیا میں نہیں رہا، تو اب انگریز کے یہ بہادر اب جاتے ہیں اور ٹیپو سلطان کے سینے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ کرنل کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج یہ ملک ہمارا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس ملک میں خلق خدا کی قانون انگریز بہادر کا اور ملک ہماری حکومت کا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جامع شہادت نوش کیا، اور آج بھی سرنگا پٹن میں ان کی قبر موجود ہے اور ان کے والد حیدر علی کی قبر موجود ہے۔ میں گیا ہوں اور جا کر مجھے وہاں فاتحہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ایک عجیب سکون سا وہاں ملتا ہے، ایک سناٹا ہے، ایک سکون۔ جس وقت انگریز نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ملک ہمارا ہو گیا اور انسان یعنی خلق خدا کی ہے لیکن ملک ہمارا ہے، اب قانون انگریز بہادر کا چلے گا، یہ اعلان، یہ جو 3 جملے تھے اس میں یہ معمولی جملے نہیں تھے، جس نے ملک میں بسنے والے علماء کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، بے چین ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے حدیث کے جانکار محدث حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے اس اعلان کے مقابلے میں سن 1803 کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ اب مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ اب ہمیں اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے قرآن، اپنے حدیث کو محفوظ کرنے اور بچانے کے لیے اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ میدان جہاد میں نکل جائے، یا تو فاتح بن کر کے زندہ رہے یا جو ہے اپنی جان قربان کر دے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے،
ہندوستان کے نہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ عالم اسلام کے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. اب پورا ہندوستان ان کی طرف رجوع کرتا تھا. دہلی کے مہدیان میں مدرسہ رحیمیہ کے نام سے حضرت کا مدرسہ چلتا تھا، جو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی سے، جو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب علیہ الرحمہ کے دادا تھے ان کے نام سے چلتا تھا، وہیں پڑھاتے تھے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ اعلان کیا کہ ملک میں اب مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کے شاگردوں کی جماعت اور دنیا کے اندر وہ مسلمان جس کے اندر غیرت ایمانی کی کھڑا ہو گیا، اور اب جو ان کے بس میں آتا اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے مقابلے کی تیاری کی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس اعلان کے لیے کتنی قربانی دینی پڑی، کتنی مشقتیں اٹھائی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو اندازہ نہیں. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جائیداد کو قرب کر لیا گیا، ان کی مسجد پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے مدرسے پر قبضہ کر لیا گیا، اور شاہ عبد العزیز کو دیار مددگار نکال دیا گیا. انگریز کو اتنے پر سکون نہیں ملا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے زہر دے دیا، اور اس زہر کا اثر حضرت شاہ صاحب کے اوپر ظاہر ہوا. ایک طرف تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، دونوں آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اور زہر کے اثر سے حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ کے جسم پر سفید داغ پڑ گئے. لیکن اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنی مصیبتیں جھیلی، لیکن اپنے عزم و ارادے سے بال برابر پیچھے نہیں ہٹے. اس قربانی کے باوجود حضرت یہی کہتے رہے کہ مسلمانوں پر انگریز سے مقابلہ کرنا اور جہاد کرنا فرض ہو گیا. سن 1803 میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا، اور اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے دہلی اور اس کے اطراف و جوانب میں، ان تمام علماء کے اس پر دستخط تھے. انگریز کی حکومت ہل گئی، لیکن طاقت کا نشہ تھا. اب طاقت کا نشہ جب ہوتا ہے تو اپنے مستقبل سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ ایک طاقت اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور جب وہ انتقام لینے سے آتی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کہاں کا ہو کے رہ جائے گا، پھر اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. سن 1803 میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا، اور اس کے بعد بڑی مشقت اٹھائی اور بڑی قربانیوں سے گزرے، یہاں تک کہ سن 1824 میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوتی. ان تاریخوں کو یاد رکھو، اسے بار بار پڑھو، اس سے ایمان کی غیرت جاگے گی. لیکن سن 1824 میں اپنے انتقال اور اپنی وفات سے پہلے ملک میں اپنے شاگردوں کی ایک فوجی جماعت تیار کر دی، اور وہ امانت جو حضرت جس کی قیادت کر رہے تھے اب اپنے شاگردوں کے حوالے کر دیا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آیا. اپنے 2 بڑے شہید شاگردوں کو بلایا اور ان کو وصیت کی اور ان کو تاکید کیا کہ دیکھو میرے بعد اس پرچم کو اور اس جذبے کو ٹھنڈا مت ہونے دینا جب تک انگریز اس ملک سے چلا نہ جائے یا شکست نہ مان جائے اور بھاگ نہ جائے. تم اس ملک سے تم مقابلے پر رہنا. یہ 2 شاگرد کون تھے؟ ایک سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کے نواسے ہیں. اپنے ناتی کو
جو نواسے بھی تھے اور شاگرد بھی تھے، ان دونوں کو یہ ذمہ داری دی کہ اب یہ امانت جو آج تک میں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لے چل رہا تھا، اب تو مجھے تم اٹھانے والے ہو، میرا جنازہ اٹھنے والا ہے، لیکن جو چیز ذمہ داری میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھو اس سے تم اعراض مت کرنا اور اس سے پیچھے قدم مت اٹھانا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دنیا سے 1824 میں چلے جاتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے، اور آج بھی مہندیان کے قبرستان میں حضرت آرام فرما رہے ہیں، اور دنیا کے لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن اب یہ ان کے دو شاگرد جن کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اب انہوں نے اپنے استاد اور اپنے شیخ کی اس وصیت کو اپنے دانتوں تلے پکڑ لیا، اور وہی جذبہ، وہی جوش اور وہی جنون اور وہی قربانی کے ساتھ میدان میں نکلے۔ سن 24 کے بعد 7 سال کا عرصہ گزرا تھا، 7 سال کے بعد ایک فوج تیار کی، اور بالا کوٹ کے میدان میں سید اسماعیل شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک جتھا انگریزوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوا سن 1821 میں، اور مقابلہ ہوا، لیکن ابھی قدرت کو کچھ اور قربانی منظور تھی کہ ابھی اور قربانی دینا ہے۔ اس مقابلے میں یہ دونوں اکابر ہمارے شہید ہو گئے، اسی لیے ان دونوں کے ساتھ شہید کا لفظ لگا ہے، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید۔ اور ان کے شاگرد اور ان کی قیادت میں لڑنے والے کتنے لوگ شہید ہوئے جن کی قبروں کا بھی آج پتہ نہیں، وہ آپ کے بزرگ تھے، وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے اکابر تھے، جنہوں نے بالا کوٹ کی چوٹی کو انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے سرخرو کر دیا، اور آج بھی وہ تاریخ وہاں کے پتھروں پہ لکھی ہوئی۔ لیکن سن 1831 کے اندر پھر شکست ہو گئی، اور یہ دونوں قائدین نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اب تو آگ لگا دی تھی ملک میں، بغل بچ گیا تھا کہ اب ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس من کے کالے اور تن کے گورے کو اپنے ملک سے جلا وطن اور سات سمندر جہاں سے آیا ہے وہاں ہم بھیج کے نہ رہیں گے، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سن 1847 کے بعد، سن 1831 کے بعد بہت سے قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ پھر اس کے بعد تیاری کیا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو تازہ دم کیا، اور ٹھیک 26 سال کے بعد 26 سال تک تدبیریں کرتے رہے، تیاری کرتے رہے، افراد اکٹھا کرتے رہے، اور ٹھیک 1831 کے 26 برس کے بعد 1857 میں 1857 کو مسلمان جانتا ہے، نام سنتا ہے، جانتا ہے، نام سنتا ہے، اور انگریزوں نے لکھا ہے کہ 1857 کا غدر، آج مسلمان بھی اس کو یہی کہتا ہے کہ سن 57 کا غدر، غدر کے معنی تو غداری کیا تھی، یہ جملہ انگریز نے دیا ہے کہ وہ غدر تھا 1857 کا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ غدر نہیں تھا، وہ 1857 کا جہاد تھا۔ کہ انگریزوں نے ٹائٹل دے دیا کہ وہ غداری تھی، وہ غداری نہیں تھی، وہ جہاد تھا 1857 کا۔ 1857 میں شاملی کے میدان میں مقابلہ ہوا، جس میں ہمارے اکابر نے حصہ لیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا فتح محمد، حافظ ضامن شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور اس جیسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ خالص علماء ہیں جو قرآن کو پڑھانے والے، جو حدیث کو پڑھانے والے، جو خانقاہوں میں الا اللہ کی ضربیں لگانے والے تھے، اور اپنے مریدین کے باطن کو پاک کرنے والے تھے۔ لیکن یہ موقع نہیں تھا کہ ہم اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنی تسبیح پڑھتے رہے، بلکہ میدان میں نکل آئے کہ اگر ملک بچے گا، اگر قرآن بچے گا، اگر مسلمان بچے گا، اگر حدیث زندہ رہے گی، تو اس کے ذریعے سے اس مسلمانی نسلیں آگے بڑھیں گی اور اپنے دین و مذہب پر جمی رہیں گی۔
وہ موقع خانقاہوں میں بیٹھنے کا نہیں تھا، ورنہ یہ وہ اکابر ہیں جو اپنی جگہ پر خانقاہوں کے امام تھے۔ آج 1000 کو ملا دیا جائے تو مولانا قاسم نانوتوی کے ایک مولانا قاسم نانوتوی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں منبر تک قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قسم اللہ کی، اگر آج کے ہزاروں ولی جمع ہو جائیں تو مولانا رشید احمد گنگوہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہزاروں ولیوں پر بھاری تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو سب کے شیخ تھے، سب پر بھاری تھے، لیکن نکل آئے میدان میں ہتھیار لے کر اور یہ کہہ دیا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل۔ اس زمانے کی یہی ضرورت تھی، اس وقت کا یہی تقاضا تھا کہ اب اپنی دعا، اپنی تصدیق کو چھوڑو اور ملک کی اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلو۔ اگر وہ چاہتے تو گوشہ عافیت میں بیٹھ جاتے اور امت ان کو اپنے سروں پہ بٹھا رہتی، اپنی پلکیں بچھا دیتی کہ آپ پیران پیر ہیں، آپ قطب الاقدام ہیں، آپ ولیوں کے ولی ہیں، یہ کہہ کر اپنی پلکیں بچھا دیتی۔ لیکن وہ جانتے تھے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ گوشہ نشین ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، ان کے بارے میں تاریخ نے یہ جملہ آج بھی لکھا ہے کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے۔ میرے اکابر کی، میرے بزرگوں کی تاریخ ہے، میں کتنی باتیں بیان کروں، میرا وقت پورا ہو گیا۔ مقابلہ ہوتا ہے سن 1857 کا، یاد رکھو یہ غدر نہیں ہے، وہ جہاد آزادی ہے، اور یہ تیسرا جہاد آزادی تھا جو انگریزوں سے صرف مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اور برادران وطن کی کم تعداد سے خال خال تھے۔ یہ تو بعد میں آ کے کٹے ہیں، یہ بعد میں آ کے ملے ہیں۔ مقابلہ ہوا، زبردست مقابلہ ہوا۔ حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ جو کہ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، اسی میں شہید ہو گئے۔ ہمارے اکابر کے خلاف پھانسی کے اعلان ہو گئے، وارنٹ نکل آئے۔ حضرت شیخ الہند حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، اور اندازہ یہ تھا کہ پھانسی پڑ جائے گی، لیکن اللہ کو زندہ رکھنا تھا، بچانا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ حضرت نانوتوی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ نکلا، پھانسی کا اعلان ہوا، گرفتار کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو سب کے تیر سے پیران تیر تھے، انہوں نے ہندوستان سے مکہ مکرمہ ہجرت کر لی، اور مکہ مکرمہ جا کر کے وہیں سے اپنے شاگردوں کی رہنمائی کرتے رہے، اپنے مریدین کی اور اپنے مجاہدین کی قیادت کرتے رہے۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو میں آگے اس مضمون کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرا مقصد صرف یہ، میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے بزرگ جو مسند حدیث کے محدث اعظم تھے، جو خانقاہوں کے ولی کامل تھے، جو قطبوں کے قطب تھے، انہوں نے میدان میں نکل کر کے مقابلہ کیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں عہدہ مل جائے، اس لیے نہیں کہ ہم منصب چاہتے ہیں، وہ بات بھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ جب ملک آزاد ہوا تو ان اکابر کا کردار کیا رہا، لیکن اس لیے کہ یہ ملک باقی رہے گا تو اسلام باقی رہے گا، اس ملک میں مسلمان باقی رہیں گے، دین زندہ رہے گا، مسجدیں آباد رہیں گی، خانقاہیں آباد رہیں گی، مدرسے آباد رہیں گے، اور دین کی محنتیں اور دین کی پھر زندہ رہے گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں پر ہزار ہزار کروڑ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں کہ ان کی قربانی نے آج ہمارے مدرسوں کو، ہماری خانقاہوں کو، ہماری دینی تحریکوں کو بچا لیا ہے، ورنہ کیا ہوتا انجام وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین و مذہب اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ اس ملک میں پرامن طریقے سے رہیں۔ اللہ غیر سے ایسے اسباب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔